السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم فقہنا فی الدین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہماری آیت نمبر ہے 213۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتابیں برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے اور انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہ صراط مستقیم وہی ہے جس کے ہم نے قرآن پاک کے شروع میں سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا قرآن دے دیا، سارے احکامات اس میں تھے، قرآن پاک میں ہیں کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ ناواقف لوگ جب اپنے قیاس و گمان کی بنیاد پر مذہب کی تاریخ مرتب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کی ابتدا شرک کی تاریکیوں سے کی، پھر تدریجی ارتقاء کے ساتھ ساتھ یہ تاریکی چھٹتی اور روشنی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آدمی توحید کے مقام پر پہنچا۔ قرآن اس کے برعکس یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا تھا اس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور تیرے لیے صحیح راستہ کون سا ہے۔ اس کے بعد ایک مدت تک نسل آدم راہ راست پر قائم رہی اور ایک ہی امت بنی رہی، پھر لوگوں نے نئے نئے راستے نکالے اور مختلف طریقے ایجاد کر لیے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کو حقیقت نہیں بتائی گئی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ حق کو ماننے کے باوجود بعض لوگ اپنے جائز حق سے بڑھ کر امتیازات، فوائد اور منافع حاصل کرنا چاہتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، زیادتی، سرکشی کرنے کے خواہش مند تھے۔
इस खराबी को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को मबूस फरमाया था। ये अंबिया इसलिए नहीं भेजे गए थे कि हर एक अपने नाम से एक नए मज़हब की बुनियाद डाले और अपनी एक नई उम्मत बना ले, बल्कि उनके भेजे जाने की गर्ज़ ये थी कि लोगों के सामने इस खोई हुई राह हक़ को वाज़े करके उन्हें फिर से एक उम्मत बना दें। तो अल्लाह ताला हमें हर हाल में हक़ से जोड़े रखे। अगली आयत देखते हैं। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रुल्लाहि क़रीब। फिर क्या तुम लोगों ने ये समझ रखा है कि यूं ही जन्नत का तुम्हें दाखिला मिल जाएगा, हालांकि अभी तुम पर वो सब कुछ नहीं गुजरा जो तुमसे पहले ईमान लाने वालों पर गुजर चुका है। उन पर सख्तियाँ गुजरी, मुसीबतें आईं, हिला मारे गए, हत्ता के वक्त का रसूल और उसके साथी अहले ईमान चीख उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। उस वक्त उन्हें तसल्ली दी गई कि अल्लाह की मदद करीब ही है। ऊपर की आयत और इसकी आयत के दरमियान एक पूरी दास्तान की दास्तान है जिसे ज़िक्र किए बगैर छोड़ दिया गया, क्योंकि ये आयत खुद उसकी तरफ इशारा कर रही है। और कुरान की मक्की सूरतों में जो सूरह बकरा से पहले नाज़िल हुई थी, ये दास्तान तफसील के साथ बयान हो चुकी है। अंबिया जब कभी दुनिया में आए, उन्हें और उन पर ईमान लाने वाले लोगों को अल्लाह के बागी सरकश बंदों से सख्त मुकाबला पेश आया और उन्हें अपनी जान जोखों में डालकर बातिल तरीक़ों के मुकाबले में दीन हक़ को कायम करने की जद्दोजहद की। इस दीन का रास्ता कभी फूलों की सेज नहीं रहा कि आमन्ना कहा और चैन से लेट गए। इस आमन्ना का कुदरती मुज़ाहिर हर ज़माने में रहा है कि आदमी जिस दीन पर ईमान लाया है उसे कायम करने की कोशिश करे और जो तागूत उसके रास्ते में मुज़ाहम हो उसका ज़ोर तोड़ने में अपने जिस्म जान की सारी कुव्वतें सर्व कर दे। उसी के बारे में इस आयत में डिटेल बताई गई। यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून, लोग पूछते हैं कि हम क्या खर्च करें। कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फ़लिल वालिदैन वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। लोग पूछते हैं कि हम क्या खर्च करें। जवाब दो कि जो माल भी तुम खर्च करो अपने वालिदैन पर, रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मस्कीनों पर और मुसाफिरों पर खर्च करो, और जो भलाई भी तुम करोगे अल्लाह उससे बाखबर है कि ज़ायदा ज़रूरत जो चीज़ भी हम अल्लाह के रास्ते में देते हैं वो क्या है कि अल्लाह उसको हमारे आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लेते हैं। कि अल्लाह ताला ने उसको कैटेगराइज़ कर दिया कि सबसे पहले भलाई किसके साथ करनी है, वालिदैन के साथ, फिर उसके बाद रिश्तेदार, फिर यतीम, फिर मस्कीन और फिर मुसाफिर। कि जो भलाई भी अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम करोगे अल्लाह ताला उससे खूब वाकिफ़ हैं, अल्लाह उसको जानते हैं। अगली आयत है कुतिबा अलैकुमुल कितालु व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। तुम्हें जंग का हुक्म दिया गया है और वो तुम्हें नागवार है। हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें नागवार हो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इस आयत में अल्लाह ताला ने बता दिया कि हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद हो लेकिन वो हकीकत में तुम्हारे लिए बुरी हो। जैसे हम देखते हैं कि वाक़या इफ़्क जब पेश आया था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान थे। हज़रत आयशा पर जब बुहतान लगाया गया था तो तमाम सच्चे जो मोमिन थे वो भी परेशान थे, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा उस मौके पे, क्या कहा कि इसमें खैर है। खैर किस तरह थी कि जो मुनाफिक थे, जो अल्लाह के दुश्मन थे, जिनके दिलों में बुग़्ज़ था, कीना था, हसद था, वो खुलकर सामने आ गए और जो सच्चे मोमिन थे वो भी पहचान लिए गए। और अल्लाह ने उस वक्त में भी बता दिया कि जिसने जिस चीज़ में इसमें जितना जितना हिस्सा डाला वो उसके लिए उतना ही वबाल बनेगा। कि कैसा भी कोई मौका हो हमें अपने दीनी भाइयों के बारे में खैर ख्वाही का जज्बा ही रखना चाहिए और हक़ बात ही कहनी चाहिए और उनके बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं कि हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें
پسند نہ ہو. جیسے جنگ کا حکم دیا گیا تو جنگ کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، جان جوکھوں کا کام ہے، لیکن اس کے بعد ہی جب فتح نصیب ہوتی ہے تو اللہ کس قدر بڑی خوشخبری مومنین کے لیے دیتا ہے کہ اس میں مال غنیمت بھی آتا ہے اور اللہ کی رضا بھی ملتی ہے. تو جنگ ویسے تو ناپسندیدہ ہے، لیکن اس میں خیر بہت زیادہ ہے کہ اسلام لوگوں کے دلوں میں اسلام کی روشنی آ نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کے کافروں سے، اللہ کے دشمنوں سے جنگ نہیں کی جائے. تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے شر ہو، اور ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اسی میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر ہو. اگلی آیت ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ اللہ کے بندوں پر، خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے. وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں. اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے لوگ جہنمی ہیں اور جو ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے. یہ بات ایک واقعے کے متعلق ہے. جب رجب 2 سن ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کو ایک دستہ نخلا کی طرف بھیجا تھا، جو مکے اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے. ان کو ہدایت فرما دی تھی کہ قریش کی نقل و حرکت اور ان کے آئندہ ارادوں کے متعلق معلومات حاصل کرے. جنگ کی کوئی اجازت آپ نے نہیں دی تھی، لیکن ان لوگوں کو راستے میں قریش کا ایک دستہ چھوٹا سا تجارتی قافلہ ملا اور اس پر انہوں نے حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں کو ان کے مال سمیت گرفتار کر کے مدینہ لے آئے. یہ کارروائی ایسے وقت ہوئی تھی جبکہ رجب ختم اور شعبان شروع ہو رہا تھا. یہ امر مشتبہ تھا کہ آیا حملہ رجب یعنی ماہ حرام میں ہوا ہے یا نہیں، لیکن قریش نے اور ان سے درپردہ ملے ہوئے یہودیوں اور منافقین مدینہ نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اس واقعے کو خوب شہرت دی اور سخت اعتراضات شروع کر دیے. یہ لوگ چلے ہیں بڑے اللہ والے بن کر، اور حال یہ ہے کہ ماہ حرام تک میں خون ریزی سے نہیں چوکتے. انہی اعتراضات کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بلا شبہ ماہ حرام میں لڑنا بہت بری حرکت ہے، مگر اس پر اعتراض کرنا ان لوگوں کے منہ تو زیب ہی نہیں دیتا جنہوں نے 13 برس مسلسل اپنے سینکڑوں بھائیوں پر صرف اس لیے ظلم توڑے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے. پھر ان کو یہاں تک تنگ کیا کہ وہ جلا وطن ہونے پر مجبور ہو گئے. پھر اس پر بھی اتفاق نہیں کیا اور اپنے ان بھائیوں کے لیے مسجد حرام تک جانے کا راستہ بھی بند کر دیا. حالانکہ مسجد حرام کسی کی مملوکہ جائیداد نہیں ہے اور پچھلے 2000 برس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو اس کی زیارت سے روکا گیا ہو. اب جن ظالموں کا نامہ اعمال ان کرتوتوں سے سیاہ ہے، ان کا کیا منہ ہے کہ ایک معمولی سی سرحدی جھڑپ پر اس قدر شور و زور کے ساتھ اعتراضات کریں. حالانکہ اس جھڑپ میں جو کچھ ہوا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ہوا، اور اس کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ اسلامی جماعت کے چند آدمیوں سے ایک غیر ذمہ دارانہ فعل سرزد ہوا. اس مقام پر یہ بات بھی معلوم رہنی چاہیے کہ جب یہ دستہ قیدی اور مال غنیمت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ میں نے تم کو لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی. نیز آپ نے ان کے لائے ہوئے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ لینے سے بھی انکار کر دیا تھا، جو اس بات کی علامت تھی کہ ان کی لوٹ ناجائز ہے. عام مسلمانوں نے بھی اس فعل پر اپنے ان آدمیوں کو سخت ملامت کی، اور مدینے میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے انہیں اس پر داد دی ہو. اگلی آیت ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم.
بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں۔ اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ ہاں جی، پچھلی آیت میں اللہ نے بتا دیا نا کہ جو کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ مسلمانوں میں سے بعض سادہ لوگ جو تھے، جن کے ذہن پر نیکی اور صلح پسندی کا ایک غلط تصور مسلط تھا، کفار مکہ اور یہودیوں کے مذکورہ بالا اعتراضات سے متاثر ہو گئے تھے۔ اس آیت میں انہیں سمجھایا گیا کہ تم اپنی ان باتوں سے یہ امید نہ رکھو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صفائی ہو جائے گی۔ ان کے اعتراضات صفائی کی غرض سے ہے ہی نہیں، وہ تو صرف دراصل کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ بات کھل رہی ہے کہ تم اس دین پر ایمان کیوں لائے ہو اور اس کی طرف دنیا کو دعوت کیوں دیتے ہو۔ پس جب تک وہ اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں اور تم اس دین پر قائم ہو، تمہارے اور ان کے درمیان صفائی کسی طرح نہ ہو سکے گی۔ ایسے دشمنوں کو تم معمولی دشمن نہ سمجھو۔ جو تم ان سے مال و زر یا زمین چھیننا چاہتا ہے وہ تو کمتر درجے کا دشمن ہے، مگر جو تمہیں دین حق سے پھیرنا چاہتا ہے وہ تو تمہارا بدترین دشمن ہے، کیونکہ پہلا تو صرف تمہاری دنیا خراب کرتا ہے، لیکن یہ دوسرا تمہیں آخرت کے ابدی عذاب میں دھکیل دینے پر تلا ہوا ہے۔ تو آگے جو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا ذکر کیا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا۔ جہاد کے معنی کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینا، یہ محض جنگ کا معنی نہیں ہے۔ جنگ کے لیے تو قتال کا لفظ استعمال ہوا ہے، جہاد اس سے وسیع تر مفہوم رکھتا ہے اور اس میں ہر قسم کی جدوجہد شامل ہے۔ مجاہد وہ شخص ہے جو ہر وقت اپنے مقصد کی دھن میں لگا ہو، دماغ سے اسی کے لیے تدبیریں سوچے، زبان و قلم سے اسی کی تبلیغ کرے، ہاتھ پاؤں سے اسی کے لیے دوڑ دھوپ اور محنت کرے اور اپنے تمام امکانی وسائل کو اس کو فروغ دینے میں صرف کر دے اور اس ہر مزاحمت کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرے جو اس راہ حق میں پیش آئے، حتیٰ کہ جان کی بازی لگانے کی ضرورت ہو تو اس میں بھی دریغ نہ کرے۔ یہ اس کا نام ہے جہاد۔ اور جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی اس غرض سے کیا جائے کہ اللہ کا دین اس کی زمین پر قائم ہو اور اللہ کا کلمہ سارے کلموں پر غالب ہو جائے، اس کے سوا اور کوئی غرض مجاہد کے پیش نظر نہ ہو۔ اگلی آیت ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ اس میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زائد ہو، اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ ہاں جی، یہ شراب اور جوے کے متعلق پہلا حکم ہے جس میں صرف اظہار ناپسندیدگی کر کے چھوڑ دیا گیا تاکہ ذہن ان کی حرمت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بعد میں شراب پی کر نماز پڑھنے کی ممانعت آئی، پھر شراب اور جوے اور اس نوعیت کی تمام چیزوں کو قطعی حرام کر دیا گیا۔ آگے ہے فی الدنیا والآخرہ۔ اگلی آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اور اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔
اس آیت کے نزول سے پہلے قرآن میں یتیموں کے حقوق کی حفاظت کے متعلق بار بار سخت احکام آ چکے تھے، اور یہاں تک فرما دیا گیا تھا کہ یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پٹکو، اور یہ کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ سے بھر رہے ہیں۔ ان شدید احکام کی بنا پر وہ لوگ جن کی تربیت میں یتیم بچے تھے اس قدر خوف زدہ ہو گئے کہ انہوں نے ان کا کھانا پینا تک اپنے سے الگ کر دیا تھا، اور اس احتیاط پر بھی انہیں ڈر تھا کہ کہیں یتیم کے مال کا کچھ حصہ ان کے مال میں نہ مل جائے۔ اسی لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ان بچوں کے ساتھ ہمارے معاملے کی کیا صحیح صورت ہے۔ اگلی آیت ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ یہ ہے علت و مسلط اس حکم کی جو مشرکین کے ساتھ شادی بیاہ کا تعلق نہ رکھنے کے متعلق اوپر بیان ہوا تھا۔ عورت اور مرد کے درمیان نکاح کا جو تعلق ہے محض ایک شہوانی تعلق نہ تھا نہیں، بلکہ وہ ایک گہرا تمدنی، اخلاقی اور قلبی تعلق ہے۔ مومن اور مشرک کے درمیان اگر یہ قلبی تعلق ہو تو جہاں اس امر کا امکان ہے کہ مومن شوہر یا بیوی کے اثر سے مشرک شوہر یا بیوی پر اور اس کے خاندان اور آئندہ نسل پر اسلام کے عقائد اور طرز زندگی کا نقش ثبت ہوگا، وہیں اس امر کا بھی امکان ہے کہ مشرک شوہر یا بیوی کے خیالات اور طور طریقوں سے نہ صرف مومن شوہر یا بیوی بلکہ اس کا خاندان اور دونوں کی نسل تک متاثر ہو جائے گی۔ اور غالب امکان اس امر کا ہے کہ ایسے ازواج سے اسلام اور کفر و شرک کی ایک ایسی معجون مرکب اس گھر اور اس خاندان میں پرورش پائے گی جس کو غیر مسلم خواہ کتنا ہی پسند کرے مگر اسلام کسی طرح پسند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو شخص صحیح معنوں میں مومن ہو وہ محض اپنے جذبات شہوانی کی تسکین کے لیے کبھی یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا کہ اس کے گھر اور اس کے خاندان میں کافرانہ مشرکانہ خیالات اور طور طریقے پرورش پائیں، اور وہ خود بھی نادانستہ اپنی زندگی کی کسی پہلو میں کفر و شرک سے متاثر ہو جائے۔ اگر بالفرض ایک فرد مومن کسی فرد مشرک کے عشق میں بھی مبتلا ہو جائے تب بھی اس کے ایمان کا اقتضا یہی ہے کہ وہ اپنے خاندان، اپنی نسل اور خود اپنے دین و اخلاق پر اپنے شخصی جذبات کو قربان کر دے، کہ مومن لونڈی بہتر ہے مشرکانہ اس سے شریف زادی سے، جو مشرک شریف زادی ہے اس سے بہتر ہے جو مومن لونڈی ہے۔ اسی طرح مومن غلام بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ نسلوں کی حفاظت ہو اور اسلام ہماری نسلوں میں باقی رہے، قرآن ہماری نسلوں میں باقی رہیں۔ ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں قرآن سے جوڑے رکھنا اور اس نعمت کو ہم سے کبھی نہ چھیننا، اور اس نعمت کو ہماری نسلوں میں باقی رکھنا، اور ہمارے بچوں کو متقین کے امام بنانا، ہمیں اپنے شوہروں اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا چین دینا اور انہیں متقین کے امام بنا دینا۔ اسی پر ہم اپنی لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔